السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 22 ستمبر 2024 اتوار کا دن ہے۔ کئی سال پہلے مدنی خاندان کو بدنام کرنے کے لیے مولانا مسعود مدنی پر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا اور ان کو جیل میں بھی جانا پڑا تھا۔ اس تعلق سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ واویلا مچایا گیا تھا، لیکن اب جب کہ خبر مکمل طریقے سے سامنے آ چکی ہے، کوئی اس پر بولنے کو تیار نہیں۔ تو اس کی کیا تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور فرمائیے گا۔ اتراکھنڈ کے سابق وزیر مملکت مولانا مسعود مدنی کو عصمت دری کے الزام میں پھنسانے والا شمشیر سنگھ 7 سال بعد گرفتار۔ مولانا مسعود مدنی کو عصمت دری کے جھوٹے الزام میں پھنسانے والا شمشیر سنگھ 7 سال بعد سہارنپور سے گرفتار۔ پولیس نے 15,000 کا رکھا تھا انعام۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی صاحب کے چھوٹے بھائی اور اتراکھنڈ کے سابق وزیر مملکت مولانا مسعود مدنی پر سال 2017 میں عصمت دری کا الزام لگا تھا۔ اس وقت مولانا مسعود مدنی صاحب جیل بھی گئے تھے۔ معاملہ دراصل یہ تھا، سال 2017 میں مولانا مسعود مدنی پر ایک خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کا الزام لگایا گیا تھا۔ اسے جھوٹے طریقے سے عصمت دری کے جھوٹے الزام میں پھنسایا گیا تھا۔ ریاستی حکومت کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ مونیکا نے فرضی نام سے رقم وصول کرنے کے لیے بڑے لوگوں پر عصمت دری جیسے پروپیگنڈا کا جال بچھایا تھا۔ یہ گینگ سابق وزیر ہرک سنگھ راوت کو پھنسانے کے لیے بھی ملوث تھا۔ دہلی کرائم برانچ نے عصمت دری میں پھنسے پیسے وصولنے والے گروہ کا بھی پردہ فاش کیا تھا۔ یہ گینگ لوگوں کو پھنسا کر پیسے وصولی کرتی تھی۔ تفتیشی آفیسر نے FIR میں کہا تھا کہ مونیکا اپنے شوہر کے ساتھ مدنی کے قریب مقبرے پر گئی تھی۔ اس نے کہا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، جس پر مدنی نے اسے مارا پیٹا اور رات کو اس کی عصمت دری کی اور کہا کہ اس کے یہاں بچہ ہوگا۔ تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ مونیکا یہ اصل نام نہیں ہے۔ جس شخص کو وہ اپنا شوہر کہہ رہی تھی وہ اس کا شوہر نہیں ہے۔ جس کو وہ اپنا باپ کہتے ہیں وہ ان کا حقیقی باپ نہیں ہوتا ہے۔ انکشاف ہوا کہ گینگ کا سرغنہ شمشیر سنگھ ہے، جو جال بچھاتا ہے اور لوگوں کو پھنسا کر رقم بٹورتا ہے۔ مولانا مسعود مدنی کی طرف سے کہا گیا کہ انہیں پھنسایا گیا ہے۔ مولانا مسعود مدنی کی جانب سے دی گئی وضاحت اور تفتیشی افسر کے بیان کی بنیاد پر عدالت نے انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ مولانا مسعود مدنی جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی صاحب کے بھائی ہیں۔ پولیس نے اس گینگ کے سرغنہ پر 15,000 روپے کا انعام رکھا تھا۔ مولانا مسعود مدنی جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب کے بھتیجے اور مولانا محمود مدنی صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے۔ پولیس کے مطابق پولیس نے سابق وزیر مملکت مولانا مسعود مدنی کو عصمت دری کے جھوٹے الزام میں پھنسانے والے ملزم شمشیر سنگھ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم پر 15,000 روپے کا انعام تھا۔ ملزم ہریانہ کے انوپ گڑھ جیند کا رہنے والا ہے۔ پولیس نے ملزم کو سہارنپور مظفر نگر نیشنل ہائی وے 59 سے گرفتار کیا ہے۔ ملزم 7 سال سے فرار تھا، ہنی ٹریپ کے پیچھے ماسٹر مائنڈ تھا۔ پولیس کے مطابق 2017 میں دیوبند کوتوالی میں اتراکھنڈ کے اس وقت کے وزیر مملکت مولانا مسعود مدنی صاحب کے خلاف عصمت دری کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پولیس نے پورے واقعے کی تفتیش کی، جس میں یہ ہنی ٹریپ نکلا۔ جب انکشاف ہوا تو مولانا مسعود مدنی کو پھنسانے والی خاتون گینگ کی رکن نکلی۔ یہ گینگ ہائی پروفائل لوگوں کو عصمت دری کا الزام لگا کر پیسے وصول کرتی تھی۔ پولیس نے اس وقت 5 افراد کو گرفتار کیا تھا۔ گینگ کا رکن شمشیر سنگھ فرار تھا۔ وہیں دوسری جانب ملک کی ایک ممتاز و معروف تنظیم امارت شریعہ کے امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی نے ان خیالات کا اظہار آواز دی وائس سے تفصیلی بات چیت میں کیا۔ غور طلب ہے کہ مولانا احمد ولی فیصل رحمانی امارت شریعہ کے 8ویں امیر شریعت ہے۔ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ مسلمانوں کی ایک ایسی تنظیم ہے جس کی 100 سالہ تاریخ ہے۔ مولانا احمد ولی فیصل رحمانی ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جو بیک وقت دینی و عصری علوم میں مہارت رکھتے ہیں۔ وہ بین الاقوامی کمپنیوں میں بڑے بڑے عہدے پر فائز رہے ہیں اور مستقبل کا صاف اور واضح نظریہ رکھتے ہیں۔ آواز دی وائس سے بات کرتے ہوئے مولانا احمد ولی فیصل رحمانی نے کہا کہ امارت شریعہ نظام کے اعتبار سے مسلمانوں کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ دراصل امارت مضبوط ہوگی تو مسلمان مضبوط ہوں گے۔ اس لیے تمام مکتب فکر اور مسالک کے لوگوں سے میری اپیل ہے کہ وہ امارت کو مضبوط رکھے، مسلمان اس تنظیم سے جڑے رہیں تاکہ مسلمان اپنی آواز اور انسانوں کی بات حکومت کے سامنے رکھ سکے، اچھی باتوں کو آگے بڑھا سکے۔ انسانوں کو اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں اس کی طرف کھینچ کر لے جانا ایک امیر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔
چاہے وہ درخت لگانا ہو، تعلیم دینا ہو، دوسروں کے لیے پانی کا انتظام کرنا ہو، چاہے ایک ایسا نظام بنانا ہو جس کے سبب عدل و انصاف قائم ہو سکے۔ مولانا احمد ولی فیصل رحمانی کے مطابق دستور کی وجہ سے اس ملک میں جو وسعتیں حاصل ہیں، ان وسعتوں کا استعمال کرتے ہوئے میری کوشش یہ ہے کہ مثبت طریقے سے میں اس نظام کو جتنا آگے بڑھا سکتا ہوں بڑھاؤں گا۔ خاص طور سے تعلیم، صحت اور لوگوں کی معیشت کو بہتر کرنے کے سلسلے میں کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا احمد ولی فیصل رحمانی کا کہنا ہے کہ سب سے بنیادی کام تعلیم کا ہے۔ تعلیم میں بھی بنیادی تعلیم سب سے اہم ہے۔ اگر بچوں کو 5ویں جماعت تک کافی بہتر اور اچھے طریقے سے بڑھا دیا جائے تو یقیناً آنے والی نسلیں تعلیم یافتہ ہوگی اور 90% لوگ بیچلر کورس تک پہنچ جائیں گے۔ تو میری سب سے پہلی کوشش اور ترجیح یہ ہے کہ بنیادی تعلیم مسلمانوں تک پہنچائی جائے۔ ہر غریب طبقہ چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، بنیادی تعلیم کو پہنچانا جانا چاہیے۔ اس کے بعد تعلیم کے بے شمار مراحل ہیں۔ پھر ایک مرحلہ تعلیم کا ہے، جنریشن آف نیو نالج کا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار کہا ہے کہ تدبر کرو میری آیات پر۔ نئے زمانے میں بات کی جائے تو وہ جنریشن آف نیو نالج ہے۔ اب جنریشن آف نیو نالج کیا ہے؟ کائنات کی ان چیزوں کو ڈھونڈ کر نکالنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، لیکن اس کا ہمیں اب تک ادراک نہیں ہے۔ تمام نوبل پرائز اسی بنیاد پر ملتا ہے۔ نوبل پرائز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو لوگ بنا لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کوئی ایسی چیز تھی اس دنیا میں جو سامنے تھی، اس کو انہوں نے دریافت کر لیا، یعنی تدبر کیا، اللہ کی آیات پر اور دریافت کر لیا۔ ایک چیز ہے جو آپ بنیادی تعلیم پر کام کرتے ہیں اور ایک چیز ہے جو اس سطح پر کام کرتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں، اور یہ ہندوستان کے نقطۂ نظر میں بہت تھوڑا ہو رہا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ مسلمان اتنے پڑھے لکھے ہوں جو یہ کام کر سکے، یعنی جنریشن آف نیو نالج کر سکے، اور یہ جنریشن آف نیو نالج ہر سبجیکٹ میں وہ کر سکے۔ مولانا احمد ولی فیصل رحمانی کا کہنا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ تعلیم کا نظریہ مسلمانوں نے دیا ہے۔ مسلمان ہی ہیں جو پوری دنیا میں تعلیم کو عام کر رہے ہیں۔ تعلیم کو عوامی سطح تک لے جانے میں مسلمانوں کا ہاتھ رہا ہے۔ گزشتہ 150 برسوں کی پستیوں کے مد نظر مسلمانوں پر یہ بات تھوپ دی گئی کہ یہ لوگ تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ہاں، معاشی پریشانی ہوتی ہے تو لوگ تعلیم حاصل کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ اس پریشانی کو ختم کر دیا جائے تو لوگ تعلیم کی طرف آگے آئیں گے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ مسلمانوں سے میری اپیل ہے کہ ہر ایک بچہ جو آپ کی گلی میں ہے وہ آپ کی ذمہ داری میں ہے۔ اگر وہ بچہ تعلیم کے اوقات میں باہر ہے یا سڑک پر ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس بچے کو پکڑ کر اس کے ماں باپ کے پاس لے جائیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ بچہ روڈ پر کیوں ہے اور یہ اسکول میں کیوں نہیں ہے۔ اگر اسکول جانے کا اور تعلیم حاصل کرنے کی راہ میں پیسہ رکاوٹ بنتا ہے تو وہ پیسہ محلہ اکٹھا کر کے دے تاکہ وہ بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ یہ کام مسلمانوں کے لیے ایک دینی فریضہ ہے۔ تعلیم کے سلسلے میں وہ کسی بچے کی مجبوری کو دور کرے۔ ان کا کہنا ہے کہ 5ویں جماعت تک کی تعلیم نہایت ضروری ہے اور اس میں بھی زبان اور حساب سب سے اہم ہے، اور زبان میں نمبر 1 عربی زبان ہے، اس کے بعد کچھ اور۔ یہ کام تمام مسلمان کو کرنا چاہیے۔ مولانا احمد ولی فیصل رحمانی کا کہنا ہے کہ اس سال سب سے پہلے امارت شریعہ پرائمری اسکول قائم کرنے پر زور دے رہی ہیں۔ بچوں کو 5ویں جماعت تک کی اچھی پڑھائی جو اسلامی بنیادوں پر ہو، اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تعلیم میں بھی نفع بخش تعلیم کا نظام بنانا ہمارا مقصد ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تعلیم کے سلسلے میں ہمیں سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ، میں آپ سے مانگتا ہوں کہ وہ علم جو نفع بخش ہو۔ اس میں حساب سے لے کر تمام مضامین شامل ہیں جو اللہ کی آیات پر تدبر کرنے میں مدد کرتی ہیں، اور اس کی بنیاد جس زبان پر ہے وہ عربی ہے۔ تو ہم لوگ ایسے پرائمری اسکول قائم کر رہے ہیں جو ابتدائی طور پر زبان اور حساب سکھائے۔ ہر جگہ اس طرح کے اسکول قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مختلف ضلع ہیڈ کوارٹر میں اسکول بنانے کا منصوبہ ہے اور پوری تنظیم اس کام میں لگی ہے۔ ہم لوگ زمین تلاش کر رہے ہیں جہاں اس طرح کا ادارہ قائم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے، ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ امارت شریعہ حکومت نہیں ہے، امارت کے پاس ٹیکس کا پیسہ نہیں ہے۔ ہم عام لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں اور پیسہ جمع کرتے ہیں اور پھر یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے مسلمان اس بات کو اب بخوبی سمجھ رہے ہیں اور وہ اس کام میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ مولانا احمد ولی فیصل رحمانی کا کہنا ہے کہ میری کوشش یہ ہے کہ ہر ضلع ہیڈ کوارٹر میں ایک اسکول کھولا جائے، اس کے بعد بلاک سطح پر تعلیم کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ امارت شریعہ جہاں جہاں تعلیمی ادارے قائم کر سکتی ہیں وہاں قائم کرے گی۔ ابھی بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ اور مغربی بنگال میں اب تک 11 اسکول ہم لوگوں نے قائم کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم کے ادارے بھی قائم کر رہے ہیں۔ آپ کا پتہ ہے کہ ہم لوگ جنریشن آف نیو نالج تو ابھی نہیں کر پا رہے ہیں، وہ کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن ایک دن انشاءاللہ وہ کیپیسٹی ہوگی اور ہم لوگ اس کام کو کریں گے۔ لیکن بیچ میں جتنی بھی چیز ہیں، وہ کالج ہیں، ITI ہے، پیرامیڈیکل ہے، وہ سب امارت کر رہی ہے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔